اللہ نے سدرۃ المنتہا کہہ کہ جو اس کو مخاطب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹری ہے۔ حیران کن بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ چھٹے آسمان پہ ہیں، اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ ساتویں آسمان پہ ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جناب رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اللہ یہ نہیں بتاتا کہ کیا چھا رہا تھا۔ یہ دیکھیے گا ذرا اس پہ، یہ بڑا خوبصورت انداز بیاں ہے اللہ کا۔ کوئی اس کو سائنٹیفکلی لے آئے میرے پاس، میرے ساتھ آرگومنٹ کر لے، کسی کو نہیں پتا آج تک کہ نیل کا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ اچھا، تو دریا وہاں سے جب گزرتا ہے تو اوریجن کے ساتھ ساتھ جہاں وہ مٹی اور ریت کے ذرات، گریول، چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے آتا ہے، وہ اپنے ساتھ سونے کے ذرات بھی لے کے آتا ہے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو نور کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ بلانے کا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ سر آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ سے سدرۃ المنتہا پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیری کا درخت ہے جو عرش معلیٰ کے قریب ہے، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے تھے۔ سب سے پہلے بتائیے گا کہ سدرۃ المنتہا کا مطلب کیا ہے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ جی دیکھیں، سدرۃ المنتہا جو ہے نا جی، یہ لفظ چونکہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا اس کے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک، سب سے پہلے تو یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لفظی مطلب پہ جانے سے پہلے کہ یہ کوئی غیر مرئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی خلائی ہے، یا جو یہ بالکل 100% حقیقت ہے، کیونکہ رب کائنات نے اس کا تذکرہ خود قرآن پاک میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب سب سے پہلے جو کہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا لفظی مطلب کیا ہے، تو لفظی تو دیکھیں، سدرہ جو ہے وہ لارڈ ٹری کو کہتے ہیں، جس کو ہم بیر کا درخت کہتے ہیں، بیری آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اور منتہا کا مطلب ہے کہ ایپیکس، آخری بلندی، جس کے اوپر کوئی بلندی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، پیک آف دی ہائٹ جس کو اس کو منتہا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ نے سدرۃ المنتہا کہہ کہ جو اس کو مخاطب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹری ہے جو بلندیوں کی انتہاؤں کے اوپر واقع ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے وہ ایک مسٹری ہے، اس پہ جب ہم پہنچیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن منتہا کا مطلب ہے کہ اس کے آگے آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کیا ہے، بیانڈ امیجینیشن، اس کے آگے بیانڈ امیجینیشن ہے، انسان کی سوچ بھی نہیں سوچ سکتی۔ منتہا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے فنش، ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ لفظی مطلب سدرۃ المنتہا کا اور روحانی مطلب کیا ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیں، روحانی مطلب پہ ہم جب جاتے ہیں تو اس میں تو پھر بہت کچھ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ یہ بیری کی طرح کا ایک درخت تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے پتے جو تھے وہ ہاتھی کے کانوں کے جیسے تھے، اور اس کے جو پھل تھے وہ بڑی بڑی، سمجھنے لالٹینیں جس طرح ہوتی ہیں اتنے بڑے تھے، اور ان کے اوپر لٹک رہے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر ایسے رنگ چھا رہے تھے جس کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک تو ہماری کلر سکیم ہے نا جی، بیانڈ دیٹ کلر سکیم، وہ کیوں تھا وہ میں جب اب آگے آتے ہیں تو بتاتا ہوں کہ وہ رنگ کیوں چھائے اور وہ کیا چیز تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی حیران کن بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فرمائی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ چھٹے آسمان پہ ہیں، اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ ساتویں آسمان پہ ہیں۔ اب یہاں مجھے رک کے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ چھٹا آسمان کیا ہے اور ساتواں آسمان کیا ہے۔
پہلا کیا ہے اور دوسرا کیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا سورہ طلاق، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں قرآن کے ریفرنس کے ساتھ پڑھتا ہوتا ہوں. جی آج آپ سے سمجھ لیتے ہیں کہ 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے، سورہ طلاق کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 7 سما کریٹ کیے اور ہر سما میں اسی طرح کی ایک زمین. اب ایک دفعہ آسمان کو بھول جائیں، کیونکہ آسمان ترجمہ ہے اردو کا یا فارسی کا، ٹھیک ہے. عربی کا لفظ، عربی آسمان سے آشنا نہیں ہے. عربی کے لیے یہ ایک اجنبی ورڈ ہے. ہمیں لفظ یوز ہی کرنا چاہیے تھا. ایکچوئل یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ٹرانسلیٹرز کی کہ ہم نے سما کو آسمان میں بدل دیا، اور پھر آسمان کو ہم نے جو سکائی کا مطلب ویسٹرن میں لیا گیا اس کے ساتھ پیرالائز کر دیا. یہ گرامیٹیکل مسٹیک تھی، ایکچوئل وہ چیز نہیں ہے. دیکھیں قرآن نے جگہ جگہ پہ سما اور سماوات کا لفظ استعمال کیا، جمع بھی سیگا استعمال کیا اور واحد کا بھی کیا. اور سب سے پہلے اللہ نے بتایا کہ میں نے 7 سورہ طلاق میں کہ میں نے 7 سما بنائی ہیں. ہم ایک سما میں رہ رہے ہیں، کیپ ان مائنڈ. ٹھیک ہے جی. اللہ نے کیسے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کے سما کو ستاروں سے سجایا ہے، چراغوں سے سجایا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے سما کو چراغوں سے سجایا. سبحان اللہ. اب یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ ایک سما ہے اور یہ اس کی ڈیکوریشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ اللہ نے یہ ایک سما دنیا کس طرح ہے. ایک تو میں نے آپ کو سورہ ملک کی آیت بتائی، پھر اللہ نے متعدد دفعہ قرآن میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ٹھیک ہے جی، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ گاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی یہ دنیا ہے، ایک سما جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا نام دنیا ہے. اس سما میں ابھی تک جو 380 بلین گلیکسیز ہم آبزرو کر چکے ہیں، وہ ایک سما ہے. سبحان اللہ. یہ بھول جائیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم یہاں سے کسی اور پلینٹ پہ جائیں گے وہ دوسرا سما، نہ سما ایک ہی ہے. یہ ایک ہی سما کا سارا کچھ جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اس کی وسعت اتنی ہے کہ ہم 380 بلین گلیکسیز آبزرو کر چکے ہیں. ایک گلیکسی جس کے اوپر ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے. ہم ملکی وے کے رہنے والے اگر ملکی وے کے بارڈر پہ پہنچنا چاہیں، ایک یہاں سے چل کے ہم اس ملکی وے کے آخری کنارے تک پہنچنا چاہیں، ہم یہاں کے رہنے والے، تو ہمیں سپیڈ آف لائٹ جو کہ 1,86,000 میل پر سیکنڈ ہے، پر سیکنڈ 1,86,000 میل پر سیکنڈ کے حساب سے ہم سفر شروع کریں اور 1,00,000 سال تک مسلسل ٹریول کرتے رہیں، تو ہم اس ایک گلیکسی، ایک کہکشاں کے کنارے تک پہنچیں گے. اور اس طرح کی 380 بلین گلیکسیز اس سما میں ہم دیکھ چکے ہیں. اور ابھی بھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف آبزرویبل یونیورس ہے، نان آبزرویبل ابھی اس سے بلین ٹریلین حصہ پڑا ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کہ لِتَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، کہ تم جان لو کہ میں بہت طاقتور ہوں. میرا رب اتنا عظیم ہے کہ یہ تو ایک مثال 1,00,000 سال تک 1,86,000 کلومیٹر میل پر سیکنڈ سے سفر کریں تو ایک گلیکسی کے کنارے پہ پہنچیں گے جس میں ہم رہ رہے ہیں. اس سے آگے پاس ہی کھڑی ہے ہمارے اینڈرومیڈا. انسان کی محدود عقل اللہ کی لامحدود ذات کو کیسے سمجھ سکتا؟ نہیں سمجھ سکتی. ٹھیک ہے، یہ ایک میں نے چھوٹا سا اشارہ دیا ہے کہ سما اتنا بڑا ہے کہ ہماری امیجینیشن سے بھی باہر ہے. کوئی شک نہیں. اور یہ جو سب کچھ ہے یہ ایک سما ہے. اللہ نے کہا میں نے 7 سما تخلیق کیے ہیں، اور پھر کہا کہ میں نے جو سما تخلیق کی ہیں وہ طباقاً اوپر نیچے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوبصورت تشریح کی کہ ایک سما اور پھر اس کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، اور اس میں درمیان میں پانی، پھر سما، پھر پانی اور 500 سال کا فاصلہ، اس طرح جو ہے نا جی. اور یہ ایک میتھمیٹک کیلکولیشن ایک بندے نے کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 سال کا فاصلہ کیوں کہا. وہ
اگر آپ مجھے اب ایگزیکٹ کیلکولیشن تو نہیں یاد، لیکن اس نے کہا تھا کہ عربی گھوڑا 1 گھنٹے میں اتنے کلومیٹر کرتا ہے اور 500 سال میں اتنے کرے گا، تو ایگزیکٹ وہ ڈائمینشن نکلتی تھی جو کاسمالوجی کے سائنٹسٹ نے نکالی ہے۔ واو! میرے رسول کی اتنی پیٹ اور ایکوریٹ کیلکولیشنز ہیں۔ اور جدید ٹیکنالوجی اب آئی ہے، جی وہ تو تب ان تو کو تھی بھی نہیں۔ اچھا اب یہ 7 سما جو ہے نا جی، یہ اوپر نیچے واقع ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ٹھیک ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سما، اب آسمان کو کیونکہ میں آج نبی ہوں، قرآن چونکہ آسمان کا لفظ، آسمان جب آپ ہر ورڈ کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، ہر لینگویج کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سائیکالوجی کیا ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے کہ آپ کے والد صاحب آئے ہیں، ٹھیک ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بتایا۔ آپ مجھے کہیں یار تیرا ابا آیا ہے، تو میں تھوڑا سا گور کے دیکھوں گا، بالکل۔ اور اگر آپ کہیں کہ تیری ماں دا خامد بار کھڑا ہے، اب مطلب تینوں کا ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہے، بالکل ورڈ کی میننگ ایک ہے، سائیکالوجی جب آپ ورڈ بدلتے ہیں تو سائیکالوجی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سما کی جگہ جب آپ آسمان لگاتے ہیں نا، تو وہ اردو والے کی سائیکالوجی بدل جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے آسمان یہ جو نیلا سا ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، آسمان یہ نہیں، یہ سما ہے، پورے کا پورا یہ سما ہے، اسی سما کا ہم بھی حصہ ہیں، اسی طرح، اور اسی یہ ایک سفیریکل ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح کی سما اس کے اوپر ہے، پھر اوپر ہے، پھر اوپر۔ اب وہ یہ بات کرنا کہ چھٹے سے جڑیں نکلتی ہیں اور 7ویں تک اس کی شاخیں جاتی ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے، ٹھیک ہے، اندازہ لگائیں کہ اس درخت کا والیم، اس کا حجم کتنا بڑا ہوگا، اور کتنی بڑی مسٹری ہوگی سدرۃ کتنی المنتہا بڑی کی۔ مسٹری ہوگی سدرۃ المنتہا، ٹھیک ہے نا قرآن جی۔ پاک میں کس واقعے میں ذکر آیا سدرۃ المنتہا کا؟ دیکھیں جی، قرآن پاک میں سورہ نجم میں واقع معراج کے حوالے سے جب سورہ نجم کو بیان آیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ، دیکھیں اس پہ دو اب لوگ اختلاف بھی کریں گے اور اتفاق بھی کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ نجم میں یہ واقعہ ہے کہ اس نے اسے دیکھا، میرے پیغمبر نے دیکھا، اور اس سے پہلے وہ افق پا بھی انہیں دیکھ چکا تھا، اور سدرۃ المنتہا کے قریب بھی دیکھا، جس کے قریب ہی جنت الماوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سورہ نجم میں آیا۔ اب ہمارے مفسرین میں اختلاف پیدا ہو گیا ایک چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے، کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک روایت ہمیں مل جاتی ہے اما عائشہ کے حوالے سے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ جبریل کو دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ اور اما نے اس پہ دلیل جو پیش کی ہے، اگر وہ روایت اما سے منسوب ہے تو، ویسے میں مانتا ہوں کہ وہ اما سے منسوب غلط کی گئی ہے، میں اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ میں دوسرے تمکوں کے سیدنا عبداللہ بن عباس، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا تھا قرآن کی تشریح بیان کرنے کا، ان کے لیے دعا کی تھی، اور وہی امت کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ابو بگ کیٹیگری ہے، وہ بھی ان سے مدد لیا کرتی تھی، وہ بھی ان سے پوچھا کرتی تھی۔ ان کا موقف یہ ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کا کہ سدرۃ المنتہا پر جناب رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ کوئی نظر اس کو نہیں دیکھ سکتی، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہو۔ لیکن اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ساری روایات مانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج پر لے جانے سے پہلے اسپیشل تیاری کروائی گئی تھی، جس کو ہم شق صدر بھی کہتے ہیں، اور پھر وہ سارا کچھ، کیونکہ ظاہر ہے اس کی کیمسٹری اور ہے، اگلی کائنات تھی، اس کی اگلی کی ہر ڈائمینشن کی، ہر سما کی اپنی کیمسٹری ہے، کوئی شک ٹھیک ہے نا نہیں۔ جی۔ تو اس کی تیاری رسول اللہ کو کرائی گئی تھی۔ انسان دنیا میں رہ کر ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اگر ان آنکھوں کی کیپیسٹی بڑھا دی جائے تو پھر وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اگر اللہ اپنی وہ کیپیسٹی دے دے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم بروز حشر جنت میں اللہ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہماری آنکھوں کی کیپیسٹی اینڈ حیت اور ماہیت یا اس کا لینز بدل دیا جائے گا،
اور ہم اپنے رب کو صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کیا ہم جنت میں اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا تم نے کبھی 14ویں کا چاند دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاں کہ بالکل ایسا ہی دیکھا ہوگا جیسے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو اس طرح ہی سبحان دیکھو اللہ۔ گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب اس وقت ہماری نظر میں یہ کیپیسٹی پیدا کر دی جائے گی کہ ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ تو یہ کیپیسٹی رسول اللہ کی معراج میں جانے سے پہلے پیدا کر دی گئی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مبارک نظروں کا لینس چینج کر دیا گیا، ان کی کیپیسٹی بڑھا دی گئی، کیونکہ اس سے آگے اللہ یہ کہتے ہیں کہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اللہ یہ نہیں بتاتا کہ کیا چھا رہا تھا، یہ دیکھیے گا ذرا اس پہ، یہ بڑا خوبصورت انداز بیاں ہے اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، تمہارا کیا تعلق ہے اسے؟ یہ میرے اور میرے محبوب کی بات ہے، یہ جو کچھ میں کر رہا تھا یہ اس کے استقبال کے لیے کر رہا تھا۔ اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرا ادراک اس پہ یہ ہے، میں اس کے اوپر سمجھنے کے فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن میرا یہ ادراک ہے کہ اس کائنات کے تمام ملائکہ اس چہرہ انور کے دیدار کو ترسے ہوئے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ایک دفعہ اس چہرہ انور کا دیدار کریں۔ تو سدرۃ المنتہا کے ہر پتے، ہر ذرے کے اوپر جو مختلف رنگ بکھر رہے تھے، دراصل وہ اس کائنات کے تمام ملائکہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اور ان کے ایک چہرہ انور کے دیدار کے لیے وہاں آئے تھے۔ اس لیے وہ چونکہ نوری مخلوق ہے تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کے رنگوں کا ایک کلرفل منظر پیش کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو چھا رہا تھا وہ چھا رہا تھا۔ اس حسن کو ایکسپلین کرنا بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے جو کچھ اپنے محبوب کی آمد کے اوپر، آپ دیکھیں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ کچھ نہ کچھ انسان نے اپنے رب سے اس نے ودیت کیا ہوا ہے ہمیں۔ ہم چراغاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے مہمان کے پروٹوکول کے مطابق سجاوٹ کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عزت، کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں، کہ اللہ نے اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق اس سے بڑی مخلوق تو نہیں ہو سکتی نا۔ میں نے پہلے یہ اس لیے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کی جڑیں چھٹے سے لے کر 7ویں آسمان سے، یعنی ایک ایسا درخت ہے جو 2 کائناتوں کے درمیان میں ہے۔ ایسی بڑی مخلوق کوئی اور دیکھی نہیں گئی، سنی نہیں گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کو ڈیکوریٹ کیا، یعنی خالی سب سے بڑی مخلوق دکھانے سے اللہ کا روح، اللہ کا من راضی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو ڈیکوریٹ بھی میں نے کرنا ہے اپنی سب سے بڑی حجم کے لحاظ سے، اس سے بڑا ہو سکتا ہے کرسی ہو، اس سے بڑا ہو سکتا ہے عرش ہو، لیکن عرش اور کرسی کو اگر ہم مائنس کر دیں تو سدرۃ المنتہا، اس سدرہ کے درخت سے بڑی کوئی مخلوق نہ دیکھی گئی ہے نہ سنی گئی ہے۔ اللہ نے اس کو ڈیکوریٹ کیا، اور ڈیکوریٹ بھی ایسا کیا کہ جس کا کوئی امیجن نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے اچھا، یہ خوبصورتی، یہ بیوٹی قرآن میں یہ بیان ہوئی، اور پھر قرآن کا بیان اگر آپ پڑھیں تو وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ ڈٹرمن کر رہا ہے ایک بالکل پیٹ طریقے سے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو ہی دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ پھر اس نے اپنے بندے پر وحی کی۔ اب اگر وہ جبریل کو دیکھا تو پھر تو مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ جبریل کے تو بندے نہیں ہیں، جبریل تو نوکر ہے رسول اللہ کا، صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، ٹھیک اور ہے یہ نا۔ بھی کہا جاتا ہے جبریل علیہ السلام تو رک گئے تھے وہاں پر۔ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا جملہ دیکھیں نا جو قرآن پاک کیا کہ اس نے اپنے بندے پر وحی کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس کو دیکھا وہ وہی کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے دیکھا جو دیکھا، اور اللہ نے پھر ایک بڑا خوبصورت جملہ دیکھا کہ نہ نظر حد سے بڑی اور نہ نظر نے دھوکہ کھایا، بے شک عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ ٹھیک، وما زاغ البصر وما طغى، ٹھیک ہے جی۔ نہ حد سے بڑی اور نہ ہی بٹکی، یعنی جو کچھ اس نے دیکھا وہ 100% صحیح دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ دل نے، آگے سورہ نجم میں فرمایا کہ آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ آپ الفاظ دیکھیں، بہت خوبصورت۔
آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ وہی ہے. ٹھیک ہے, اتنا بڑا پروٹوکول جبریل کے لیے لگایا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا. پھر اگلا جملہ تو بالکل سہاگا پھیر دیتا ہے سارے کنسیپٹ پہ جو کہتے ہیں کہ جبریل کو دیکھا. اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے, کس نے, جس کو وہ دیکھ رہا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو دیکھ رہے تھے, پھر اس نے اپنے بندے پر وحی کی. ٹھیک ہے جی. عبد ہی, جو عربی کو سمجھتے ہیں لوگ وہ میری بات سمجھیں گے. عبد ہی کا مطلب ہے کہ میرا اپنا بندہ, اس کا مطلب اپنے بندے پر. ٹھیک ہے, یہی لفظ یوز ہوا سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں جب واقعہ معراج شروع کیا گیا کہ سبحان اللہ جی اسرا بے عبد ہی. آپ پڑھ لیجئے گا, سورہ بنی اسرائیل میں بھی عبد ہی کہا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کیا اپنے بندے کے ساتھ. یہاں بھی کہا کہ وہی کی کس نے, جس کو وہ دیکھ رہا تھا اس نے اپنے بندے پر وحی کی. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے وحی کی. ٹھیک ہے, تو میننگ دیر بھائی. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, یہ آپ کو کوئی بندہ نہیں بات ہو, کسی تفسیر میں یہ بات نہیں ملے گی. اللہ نے میرے پہ مہربانی الحمدللہ فرمائی. الحمدللہ. یہاں لفظ یوز ہوا ہے فاستوا, پھر اس نے استوا کیا. انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا کہ وہ پھر کھڑا ہو گیا. غلط بات ہے. استوا کا لفظ صرف عربی کے لیے بالکل اجنبی ہے. یہ استوا کا لفظ صرف اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن پاک میں جب کہا کہ میں نے اس کائنات کو 6 دنوں میں تخلیق کیا اور پھر عرش پر استوا کیا. استوا کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. استوا کیا ہے, ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں وہ عرش پر بیٹھ گیا. نہیں, اللہ کو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہماری طرح بیٹھ گیا یا کھڑا ہو گیا. اللہ کی مثال, اللہ کی مثل نہیں دی جا سکتی. اس نے عرش پر استوا کیا. استوا کیا ہے ہم نہیں جانتے, لیکن استوا جو ہے یہ مخصوص ہے اللہ کی ذات کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہاں سورہ نجم میں بھی اس نے کہا کہ پھر وہ اس نے استوا کیا. تو اگر اس کا مطلب کھڑا ہو گیا ہے تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں, پھر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑا ہو گیا. علیہ وسلم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, لیکن میں اس کو نہیں, میں کہتا ہوں استوا اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے, لیکن چونکہ استوا کا لفظ اللہ کے لیے مخصوص ہے, یہاں بھی استوا کا لفظ یوز ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو کوئی جس کو رسول اللہ دیکھ رہے تھے وہ ان کا رب ہی تھا, کوئی اور نہیں تھا. تو یہ سدرۃ المنتہا کی جو ہے نا جی, یہ سب سے بڑی خیر, سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کے ساتھ ہی اپنے رب کا ملاحظہ کیا, اور جس کے بالکل ساتھ جنت الماوا. سر بہت خوبصورت انداز میں آپ نا قرآن کے جو ہمیں سیکرٹ میسیجز ہوتے ہیں, لفظوں کے اندر ہڈن میننگ ہوتا ہے, وہ سمجھاتے ہیں. ہمیں حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب دریا اور نہریں ہیں. ہاں جی, بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا, ماشاءاللہ الحمدللہ. یہ سارا جو کنسیپٹ الحمدللہ میں نے آپ کو 1-2 دفعہ پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بتایا ہوا ہے کہ دنیا کے دوسری دنیا کے ساتھ رابطے جو ہے نا, ایک دنیا سے دوسری دنیا, پیرلل یونیورسٹیز کا, یہ واضح کرتی ہے حدیث. اب یہ جو آپ نے ذکر کیا نا حدیث کا, یہ غالباً صحیح مسلم میں حدیث ہے, اور اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی تھیں. ٹھیک ہے جی. اب 2 نہریں جو تھیں وہ سماوی تھیں, اور 2 نہریں جو تھیں وہ ارضی تھیں. ٹھیک ہے جی. ارضی نہریں جو تھیں وہ تھیں فرات اور نیل, اور سماوی نہریں جو تھیں وہ تھیں کوثر اور سلسبیل. ٹھیک ہے جی. اب سماوی نہریں کا چلو ٹھیک ہے جی, وہ وہاں سے نکل رہی تھیں, پاس ہی جنت الماوا ہے, اسی میں بہ کر جا رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے جڑوں سے نکل رہی تھیں اور جنت الماوا میں بہ رہی تھیں. ویل اینڈ گڈ, ہم سمجھ گئے اس کو. یہ کوئی مجھے سمجھ آئے پھر جو ہماری بات نہیں مانتا, سبابہ والی, آسمانی رستوں والی, آسمان کے دروازوں والی, وہ یہ مجھے بتائے کہ
جو پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہا ہے وہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں کیوں بہ رہا ہے؟ پھر کس طرح بہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کون سا پائپ ہے جو چھٹے آسمان سے اس دنیا تک وہ پانی کو لے کے آ رہا ہے؟ وہ بتائے ہمیں پھر۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی، آپ اس کو پورٹل کہہ لیں، آپ اس کو باب کہہ لیں، آپ اس کو سبابہ کہہ لیں، وہ کسی نہ کسی پورٹل سے، رستے سے آ رہا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیل اور فرات جو ہیں وہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ بھی مسٹری کہی جاتی ہے نا کہ بلیک ہول ہے یا پھر پورٹل ہے۔ ہاں، یا کوئی بلیک ہول ہے یا پورٹل، کوئی نہ کوئی، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ ہمیں پھر بتائیں نا، وہ پائپ کدھر ہے، ہمیں دکھائیں وہ پائپ، جس پائپ کے ذریعے وہاں سے پانی آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی سائنٹیفک بات، فیکٹ بتانے لگا ہوں۔ دریائے نیل کو اگر کبھی آپ دنیا کے نقشے کے اوپر دیکھیں نا، تو یہ واحد پیرینیل سٹریم ہے۔ پیرینیل سٹریم وہ ہوتی ہے کہ جو پورا سال بہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ سٹریمز ہوتی ہیں برساتی نالے، ہم جن کو کہتے ہیں، سال کی کچھ دنوں میں بہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اینول سٹریمز کہتے ہیں، بٹ ٹھیک ہے۔ یہ پرینیل سٹریم جو ہوتی ہیں یہ سارا سال بہتی ہیں، بڑے بڑے دریا دنیا کے سارے پرینیل سٹریمز ہیں۔ ہماری انڈس ریور پرینیل سٹریم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دنیا کا واحد پرینیل سٹریم ہے۔ اگر آپ نقشے پہ غور کریں تو جو فرام نیچے سے اوپر یعنی ساؤتھ ٹو نارتھ بہتا ہے، دنیا کے تمام دریا جو ناردرن ہیمیسفیئر میں ہے، ٹھیک ہے جی، دنیا کو دو حصوں میں گلوب کو تقسیم کیا جاتا ہے، ساؤدرن ہیمیسفیئر اور ناردرن ہیمیسفیئر۔ ہم ناردرن ہیمیسفیئر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ساؤدرن ہیمیسفیئر میں ہے، باقی سارے بر اعظم ناردرن ہیمیسفیئر میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ناردرن ہیمیسفیئر کے تمام دریا جو ہیں وہ نارتھ ٹو ساؤتھ بہتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ آپ سیر کرنے جاتے ہیں پہاڑوں کی تو وہیں سے دریا نکلتے ہیں نا، دریائے سوات اوپر سے آپ شمال کی طرف جاتے ہیں تو نکلتا ہے، اور ساؤتھ کی طرف۔ دنیا کا نقشے پہ جو مرضی دریا دیکھیں وہ نارتھ ٹو ساؤتھ بہتا ہے، لیکن نیل واحد دریا ہے جو الٹ بہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نقشے پہ ایسے چڑھتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو اوپر چڑھتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا فینامنا ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ ایک مسٹیریس ندی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کہہ لیں کہ یہ میریکولس پرینیل سٹریم ہے جو کہ ایسے جا رہی ہے نقشے کے اوپر، باقی سارے دریا جو ہیں وہ ایسے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی بھی نقشہ، یا میں کوشش کروں گا کہ اگر دکھایا جا سکے تو نیل کا نقشہ آپ دکھائیں، وہ ایسے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور اس میں مسٹری ہے نیل میں، کہ نیل کا سورس آج تک کوئی نہیں ڈھونڈ سکا۔ اچھا، ہاں، پوری دنیا آپ نے لگا لی، آپ جی پی ایس لے آئے، آپ پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجیز لے آئے، آپ نے اوپر سیارے بنا دیے، ٹھیک ہے، سیٹلائٹس، آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ نیل کا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، کوئی جیولوجسٹ، کوئی جیوگرافر مجھے آگے بتا دے کہ نیل یہاں سے نکلتا ہے، جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی لیک وکٹوریا سے نکلتا ہے، لیک وکٹوریا سے اوپر پانی کہاں سے آ رہا ہے، ان کو یہ نہیں پتا، کیونکہ اس میں اتنا بڑا دلدلی ایریا آتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس میں کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور وہ مسلسل پانی دلدل کی سے باہر نکل رہا ہے، اور وہ دلدل میں پانی کہاں سے آ رہا ہے کوئی نہیں جان سکا۔ آپ نیل کا ٹریک لے لیں، آگے جا کے دو میں تقسیم ہو جاتا ہے، وائٹ نیل، بلیو نیل، ٹھیک ہے جی، اور پھر اوپر لیک وکٹوریا تک، اور لیک وکٹوریا سے اوپر جو ہے مارشز ہیں جن کو ہم دلدلیں کہتے ہیں، وہ دنیا کی وسیع و عریض دلدلیں ہیں۔ ان دلدلوں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے کوئی بندہ نہیں جانتا، نہ کوئی اس دلدل میں جا سکتا ہے، نہ اس دنیا کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ نیل کا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، کوئی اس کو سائنٹیفیکلی لے آئے میرے پاس، میرے ساتھ آرگومنٹ کر لے، کسی کو نہیں پتا آج تک کہ نیل کا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی نیل کی صورتحال، ایک تو یہ اس کے پانی کا نہیں پتا، دوسرا وہ پرینیل سٹریم ہے جو کہ الٹ بہتی ہے، تیسرا یہ دیکھیں کہ وہ اتنی کام سٹریم ہے کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہے مصر میں یا سودان میں سیلاب آ گیا، اس نے کبھی طغیانی بھی نہیں کی، اتنے پیسفل سٹائل سے وہ بہتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی سٹریم آ گئی ہماری فرات کی۔
فرات کے بارے میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کی بات جو ہے نا جی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتائی ہوئی ہے کہ فرات جو ہے یہ خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے دنیا نے کوئی ایک مسلم اسکالرز نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا، پرٹیکولرلی ہمارے ہاں جناب اولیاء مقبول جان صاحب نے اور باہر کے ورلڈ میں شیخ عمران حسین نے کہ جی یہ پیٹرو ڈالر جو ہے یہی سونے کا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، میرے رسول کی زبان ان کے لفظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میری بات اگر ان تک پہنچے تو انہیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور اپنے خیالات سے رجوع بھی کرنا چاہیے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذہب کا لفظ یوز کیا ہے، ذہب کا مطلب سونا ہوتا ہے، جب ذہب کہا ہے تو پھر ذہب ہی نکلے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الٹی پھراٹ کے باتیں کریں یا میرا مطلب ہے گھما پھرا کے بات کریں، یہ میرے رسول کے شان شان نہیں ہے۔ سیدھی کھلی اوپن بات کریں گے وہ۔ انہوں نے کہا کہ جب سونے کا پہاڑ نکلے گا تو سونے کا پہاڑ ہی نکلے گا انشاءاللہ۔ اچھا وہ اب کیا ہے، اس کو کہتے ہیں پلیسر گولڈ۔ آج دنیا اس دور میں اس 21ویں صدی میں آ کے اس بات پہ پہنچی ہے کہ پلیسر گولڈ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے دفعہ یہ بڑھ سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پلیسر گولڈ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پلیسر گولڈ یہ ہوتا ہے کہ دریا جہاں سے گزرتے ہیں اپنے رستے میں، اگر کہیں ان کے رستے میں سونے کی کانیں ہوں یا چٹانیں، ایسی چٹانیں ہوں جن میں سونا ہو، تو دریا وہاں سے جب گزرتا ہے تو اوریجن کے ساتھ ساتھ جہاں وہ مٹی اور ریت کے ذرات، گریول، چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے آتا ہے، وہ اپنے ساتھ سونے کے ذرات بھی لے کے آتا ہے، اور وہ سونے کے ذرات جو ہیں وہ آ کے ریور بیڈ میں سیٹل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ صدیوں کی سیٹلمنٹ کے بعد وہ ایک ہیوج ذخیرہ بن جاتا ہے سونے کا۔ اس کو پلیسر گولڈ کہتے ہیں، اور یہ پلیسر گولڈ فرات میں دریافت ہو چکا ہے۔ رسول اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ آپ کو حیران کن حد تک بات بتاؤں کہ پلیسر گولڈ ہمارے انڈس میں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ اٹک سے اوپر دیہاتوں میں سفر کریں، میں نے کیا ہوا ہے کسی ایک چکر میں، اوپر سفر کیا ہوا ہے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ، تو بے تحاشا لوگ سونا ڈھونڈتے ہیں وہاں، عام دیہاتی لوگ، ٹھیک ہے جی۔ وہ سونا اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں دریائے سندھ میں سے۔ جی یہ اینڈ ٹائم پروفیسیز میں ہی ہے کہ جو فرات ہے اس میں سے، اب پہلے دنیا کہتی تھی یہاں سونا کیسے آئے گا، اب دنیا کہتی ہے کہ اس میں دنیا کا سب سے زیادہ ریشو آف پلیسر گولڈ فرات کے پانی میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جب وہ پتہ نہیں صدیوں سے اکٹھا ہو رہا ہے، کوئی زلزلہ آئے گا، کوئی ارتھکویک آئے گا، اس کا بیڈ سرکار نے منع فرمایا۔ اب دیکھیں نا، یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ آپ غلط تشریحات نہ کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی۔ جب سرکار نے کہا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، تو اگر وہ بلیک، یہ جو پیٹرو ڈالر کو وہ کہتے ہیں، تو پیٹرول تو سارا مسلم ممالک نکال رہے ہیں وہاں سے، اور اس سے بینیفٹ بھی لے رہے ہیں، ٹھیک، اس سے خوشحالی بھی عربوں میں صرف پیٹرول سے ہی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر دریائے فرات کے کنارے میں پیٹرول کو ہم وہ ذہب یا سونے کا پہاڑ کنسیڈر کر لیں، تو پھر تو یہ ساری امت تباہ و برباد ہو گئی نا۔ اس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کر دی۔ تو ایسی بات نہیں، ابھی تک وہ نہیں نکلا، لیکن اب سائنس، یہ میں نے آپ کو لیٹسٹ اسٹڈی بتائی ہے، آج سے 1.5 سال پہلے دنیا کے تمام جیولوجسٹ نے یہ مانا ہے، صرف 1.5 سال پہلے، کہ دریائے فرات میں رچ ایلیمنٹس آف پلیسر گولڈ کے پائے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں دریائے فرات کا پانی جمع ہوتا ہے اس کے زمین کے نیچے سونا جمع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کسی وقت اکٹھا ہو کے پھٹے گا اور باہر آ جائے گا سارے کا سارا۔ تو یہ وہی ہوگا جو میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ اگر اس زبان مبارک سے جو کن کی کنجی ہے، اگر اس زبان مبارک سے ذہب کا لفظ نکلا ہے، تو پھر وہاں سے سونا ہی نکلے گا انشاءاللہ۔ یہ ندیوں کی حقیقت تھی۔ باقی سلسبیل اور کوثر کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے، آپ جانتی ہیں، اور سلسبیل بھی جو ہے وہ جنت کی ندی ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ اللہ کے فضل اور کرم سے، اس کے حبیب کے کرم، اس کی رحمت کے صدقے میں ہم اس ندی پر جائیں گے، اور اہل بیت اطہار کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی پیئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ سب سے بڑا منظر تو میں نے آپ سے بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرا ادراک ہے، میں اس پہ فتویٰ نہیں دے رہا، دعویٰ نہیں کر رہا،
میرا یہ ادراک ہے کہ اس کائنات کے تمام ملائکہ سدرۃ المنتہا کے اوپر آئے تھے اور وہ نوری مخلوق تھی تو ان کے ڈیفرنٹ کلر جو تھے نا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کا استقبال کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی بات جو سدرۃ المنتہا وہ یہ ہے کہ وہاں جبریل نے فرمایا کہ دس از دا اینڈ آف مائی جورسڈکشن، کہ میری حد یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا. تو اس سے آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے اور اللہ جانے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ نے جہاں یہ کہا کہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، وہاں اللہ نے ایک اور بات کہی کہ پھر اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو کی. وہ وحی بھی نہیں بتائی. ٹھیک ہے جی. کہ اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو کی. ٹھیک ہے. اس لیے اس نے کہا تم شک میں مبتلا نہ ہونا اس بارے میں. جو اللہ نے، یہ اللہ اور اس کے محبوب کا تعلق ہے، یہ ان کی پرائیویسی ہے. سدرۃ المنتہا سے پار ہماری وساطت میں نہیں ہے، ہماری استطاعت میں ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کر سکے. اس لیے میں تو اس پہ آگے بات نہیں کرتا ہوتا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی وہ راز جانتا ہی نہیں اس کے آگے کیا ہے. سدرۃ المنتہا کے بارے میں ہے جو میں مس کر گیا تھا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو نیچے سے اوپر چڑھتا ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہی جاتا ہے، اور جو اوپر سے نیچے فرمان الہی آتا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ ہی وصول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جیسا اللہ نے کہا کہ اس کے پاس جنت الماوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنی. آپ نے کبھی وہ جو کاننے کا قلم ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھا ہے کبھی آپ نے پیپر کے اوپر زندگی میں؟ وہ آواز پیدا ہوتی ہے نا اس کے ساتھ، اس کی آواز اور پرنٹر کی آج کے پرنٹر کی آواز بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کبھی ابھی صبح تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، وہ قلم ایک منگوائیے گا کاننے کی، اس سے پیپر کے اوپر لکھیے گا، وہ آواز جو اس سے پیدا ہوگی نا، اور وہ جو آواز آپ کے پرنٹر سے، لیزر پرنٹر سے آتی ہے جب وہ پرنٹ کرتا ہے کاغذ کو، ٹھیک ہے، سیم آواز ہے، ایکول فریکوینسی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب وہاں سے گزرا تو میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی. میری اپنی پرسیپشن ہے کہ بہت بڑے بڑے جو پرنٹرز تھے وہ وہاں لگے ہوئے تھے، اور وہ سارا یونیورس کا نظام جو ہے نا وہ وہاں پہ چل رہا تھا. اس لیے سدرۃ المنتہا کی ایک مسٹری یہ بھی ہے کہ اوپر سے جو حکم آتا ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ ریسیو کر لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے، اللہ کے ملائکہ جو ہے اس کو ریسیو کر لیتے ہیں اور پھر امپلیمنٹیشن کے لیے وہ نیچے بھیجتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو نیچے سے فیڈ بیک آتا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا تک فرشتے پہنچا دیتے ہیں. آگے اللہ جانے اور اس کا سسٹم جانے.